بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مزید 50% ٹیرف کی دھمکی پر دوستو چائنا کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا تو چائنا آخر تک لڑے گا۔ امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کبھی قبول نہیں کریں گے۔ چائنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کے بلیک میلنگ رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ ٹیرف بڑھاتا رہا تو چائنا اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ بھارت بھر میں متنازع وقف ترمیمی بل 2025 پر جاری احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اب شمال مشرقی ریاست منی پور بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ بی جے پی کے ایک مقامی رہنما کے گھر کو مشتعل مظاہرین نے آگ لگا دی۔ یہ واقعہ ریاست کے ضلع بھوپال میں پیش آیا، جہاں دوستوں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے۔ اطلاعات ہیں کہ بی جے پی لیڈر نے سوشل میڈیا پر ایک متنازع پوسٹ کی تھی جسے مسلمانوں نے توہین آمیز قرار دیا۔ اس کے بعد ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور بی جے پی کے خلاف شدید مظاہرے کیے۔ احتجاج کے دباؤ میں آ کر مذکورہ بی جے پی رہنما نے معافی مانگ لی اور اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے وقف بل کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی اقلیت مخالف پالیسیوں کے باعث بھارت بھر میں مسلم برادری اشتعال اس میں بڑھتا جا رہا ہے۔ منی پور کی حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے دفعہ 163 نافذ کر دی ہے تاکہ مزید پرتشدد واقعات سے بچا جا سکے۔ عوام کا کہنا ہے کہ منی پور پہلے ہی نفرت کا شکار ہے اور اب وقف بل جیسا متنازع قانون ان کی شناخت اور حقوق پر مزید حملہ ہے۔ ماہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اس پر آواز اٹھائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت میں لانا اچھی بات ہے۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کو روکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت لانا اچھی بات ہے۔ حماس کے زیر حراست قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایران اور تجارت پر بات چیت ہوئی۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا ترجیح ہے۔ ایران کے ساتھ اعلیٰ سطحی بات چیت ہفتے کو ہوگی۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت میں معاہدہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے۔ ایران سے بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو ایران بڑے خطرے میں آ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران کو ترکیہ سے مسئلہ ہے تو میں اسے حل کروں گا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو کہیں بھی جانے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ امریکہ میں امریکی صدر سے ملاقات کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ان کی صدر ٹرمپ سے غزہ اور شام سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ شام کو ترکی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ سے متعلق ایک اور ڈیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات یعنی ٹیرف عائد کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ٹیرف کی فہرست پر یورپی پارلیمنٹ میں 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ 15 اپریل سے امریکی مصنوعات پر یورپی ٹیکسوں کا نفاذ شروع ہو جائے گا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ابتدائی بات چیت میں امریکہ کو گاڑیوں اور دیگر صنعتی مصنوعات پر 2 طرفہ صفر ٹیکس کی پیشکش کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے سٹیل، ایلومینیم اور گاڑیوں کی درآمدات پر یورپی ممالک پر $416 ارب سے زائد کا ٹیکس لگایا ہے۔ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مائیکروسافٹ کے تعاون پر بل گیٹس کے سامنے احتجاج کرنے والی مراکشی خاتون انجینئر نے وضاحت پیش کی ہے کہ میں نے مائیکروسافٹ کے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں 3.5 سال سے کام کیا۔
جب مجھے معلوم ہوا کہ میں جس کمپنی کے لیے کام کرتی ہوں وہ فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے جرائم میں ملوث ہے، تو مجھے عوامی طور پر احتجاج کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا۔ اس انجینئر خاتون کا مزید کہنا تھا کہ مائیکروسافٹ میں عرب مسلمان اور فلسطینی ملازمین کی ایک بڑی تعداد کو گزشتہ 1.5 سال کے دوران کمپنی کے مینیجرز کی طرف سے اس کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے پر ہراساں کیے جانے، دھمکیوں اور یہاں تک کہ برطرفی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مائیکروسافٹ نے احتجاج کی آوازوں کو یا تو نظر انداز کیا ہے یا جبر کے ساتھ جواب دیا ہے۔ مائیکروسافٹ کے ملازم نے حرف آخر کے طور پر کہا کہ ہم غزہ میں بڑے پیمانے پر نسل کشی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اندھادھند حملے ہسپتالوں اور سکولوں پر، جان بوجھ کر حملے اور اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیاں ایسے جرائم ہیں جن کی خود اقوام متحدہ، بین الاقوامی فوجداری عدالت اور انسانی حقوق کے بہت سے ادارے مذمت کر رہے تھے۔ راگ میں لٹکتے معصوم اور بے بس بچوں کی تصویریں دیکھ کر دل شکستہ باپ اور ماؤں کے آنسو اور خاندانوں کی تباہی نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، اب بتایا جا رہا ہے کہ اس خاتون کو بھی مائیکروسافٹ کمپنی نے جاب سے نکال دیا ہے۔ امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں کے تقریباً 450 بین الاقوامی طلباء کے ویزے دوستو غیر متوقع طور پر اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ جن کے ویزے منسوخ ہوئے ہیں ان میں پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلباء بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ ویزا منسوخی بغیر پیشگی اطلاع اور قانونی کارروائی کے بغیر کی گئی۔ امریکی حکومت دوستو خاموشی سے یہ اقدام کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ان طلباء کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہے جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرتے آ رہے تھے۔ ویزا منسوخیوں سے بین الاقوامی طلباء بے چینی کا شکار ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہماری جماعت عوامی لیگ کے کارکنان پر ظلم کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد نے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ معمولی قرض دے کر بڑا منافع لے کر بیرون ملک عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا شخص کبھی عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ ہم سے ڈاکٹر محمد یونس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی اور ہماری حکومت نے ان کی مدد بھی کی، لیکن ہم نے جانا کہ اس کا فائدہ عوام تک منتقل ہی نہیں ہو سکا۔ شیخ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ اب وہی شخص اقتدار کی ہوس میں بنگلہ دیش کو جلا رہا ہے جو ملک ترقی کی مثال سمجھا جاتا تھا، اور تخریب کا ریاست بن چکا ہے۔ ایک موقع پر شیخ حسینہ واجد نے ڈرامہ کرتے ہوئے والد اور بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان اور دیگر اہل خانہ کی ہلاکت کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوگی اور کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ بھائی سب کو ایک ہی دن کھو دیا اور مجھے ملک واپس آنے کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ یاد رہے دوستو، یہ وہی عورت ہے جس نے 15 سے 20 سال بنگلہ دیش میں حکومت کی ہے اور آج اس کی باتیں سنوں کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ نے کسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ابھی اس کو عبرت بنانا ہو، شاید اسی لیے اس کو زندہ رکھا ہو۔ شیخ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ مجھے اگر اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے تو شاید وہ اللہ مجھ سے کوئی اچھا کام لینا چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ مظالم کیے ہیں انہیں ضرور سزا ملے گی۔ سمجھ سے باہر ہے دوستو، یہ جو 20 سال 15 سال لوگوں پر لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو، طلباء کو جان سے مارا ہے۔ شیخ حسینہ کا کہنا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں درندے ہیں، اللہ انہیں نہیں چھوڑے گا۔ جسے میں اپنے والدین کے مارنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائی، ویسے ہی آپ کے پیاروں کو مارنے والوں کو ڈھونڈ نکالیں گے اور وہ دن ضرور آئے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر محمد یونس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد میڈیا میں اشتعال انگیز بیانات دے رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی سر پیر نہیں، بلکہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیخ حسینہ خام خواہ ہاتھ پیر مار رہی ہے، اب اس کا بنگلہ دیش میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔
روسی صدر پیوٹن نے یوکرین میں جنگ بندی کی حمایت کر دی ہے، تاہم روس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کئی اہم سوالات تاحال حل طلب ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے منصب سنبھالنے کے بعد سے روس اور یوکرین کے درمیان فوری جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، مگر اب تک کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ روس کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن جنگ بندی کے خیال کے حامی ہیں، لیکن اس سے قبل کئی معاملات پر وضاحت درکار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی معیشت میں بڑھتی ہوئی بے یقینی اور سٹاک مارکیٹس میں مندی کے بعد عوام کو دوستو صبر اور حوصلے کا مشورہ دیا ہے۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، کمزور اور بیوقوف نہ بنیں، صبر کریں، عظمت آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کی جانب سے حال ہی میں چائنا سمیت کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کیا گیا، جس کے بعد دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ شدید متاثر ہوئیں۔ یورپ، امریکہ اور ایشیا کی مارکیٹس میں زبردست مندی دیکھی گئی اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو امریکی کساد بازاری یعنی ریسیشن کا خطرہ 60% تک پہنچ سکتا ہے، جو بعد میں عالمی ریسیشن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران جب صحافی نے سٹاک مارکیٹ کی گراوٹ پر سوال کیا تو صدر ٹرمپ غصے میں آ گئے اور سوال کو احمقانہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کبھار کچھ ٹھیک کرنے کے لیے دوا لینی پڑتی ہے اور میں کسی چیز کو گرانا نہیں چاہتا۔ مارکیٹ کیا چیز ہے؟ چائنا سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ جب تک تجارتی خسارہ ختم نہیں ہوتا کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ادھر دوستو ایک گیلپ سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں 4% کمی ہو چکی ہے، جو 47% سے کم ہو کر 43% رہ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کمی کی وجہ صدر ٹرمپ کی تجارتی پالیسیاں اور معاشی غیر یقینی صورتحال ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سب کو سب مل رہا ہے، مال بھی، آزادی بھی اور سیاست بھی۔ نہیں ملا کچھ تو عمران خان کو نہیں ملا، عمران خان اب اکیلے رہ گئے ہیں، سارے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکلات میں پھنس چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بیرون ملک فنڈنگ رک چکی ہے کیونکہ سپورٹروں کو معلوم ہو گیا ہے کہ سب نے فنڈنگ کے نام پر اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ عمران خان کے خلاف اپنی ہی جماعت کے سازشی سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ حماد اظہر نے سمجھوتے کے تحت استعفیٰ دے دیا اور اب جلد منظر عام پر واپسی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامہ سازشی میں قوم کو وقت سے پہلے ہی بتا چکا تھا، آگے قوم خود بھی فیصلہ کر لے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کے پیروں تلے معدنی ذخائر اور ہاتھوں میں مہارت ہے، ایسے میں مایوسی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاکستان معدنی معیشت میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معدنیات کی دولت کو اخذ کرنے کے لیے انجینئر، جیولوجسٹ، آپریٹر اور بہت سے ماہر کارکن درکار ہیں۔ اس لیے ہم اس شعبے کی ترقی کے لیے طلباء کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کے 27 طلباء بیرون ملک میں منرل ایکسپلوریشن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جز کے طور پر ابھری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچ قبائلی عمائدین کی کاوشوں کا بھی معترف ہوں، جنہوں نے کان کنی کے کاموں کو فروغ دینے اور بلوچستان کی ترقی اور پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔ مل کر کام کرنے سے پاکستان کا معدنی شعبہ اجتماعی فائدے کے لیے علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت اور شفاف معدنی پالیسی کے ہوتے ہوئے مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے بڑھیں اور جدوجہد کریں ملک کے لیے اور اپنے لیے۔ عمران خان سے اہل خانہ اور رہنماؤں کی اجازت نہ ملنے پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جیل کے قریب احتجاج اور پتھراؤ کیا۔
پولیس نے عمران خان کی تینوں بہنوں عالیہ، حمزہ، MNA شفقت اوان سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ بیرسٹر گوہر سلمان، اکرم راجہ اور ظہیر عباس چودھری کی گاڑی کو جیل سے کچھ دور لگے ناکے پر روک لیا گیا۔ بعد میں ان تینوں کو پیدل بھی جیل جانے نہیں دیا گیا۔ بعد میں پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب جمع ہوئے بہت سے PTI کے کارکنوں پر دھاوا بول دیا۔ علیمہ خان نے میڈیا سے کہا کہ یہ پتہ نہیں گھبرا کیوں رہے ہیں، یہاں تو فیملی کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جیل نہیں جانے دیں گے۔ بھائی کیوں نہیں جانے دیں گے؟ ہمیں 3 ہفتے تھے ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ آج بھی پولیس تعینات کر دی گئی ہے تاکہ ہم ملاقات نہ کر سکیں۔ ایسی صورتحال میں ہم پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تیسرا ہفتہ ہو گیا ہے عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ہم لاہور سے سفر کر کے یہاں آ رہے ہیں، یہ ان سے ڈر رہے ہیں، یہ جو تھوڑے سے لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اس وقت جس سے بات کریں وہ کہتا ہے جی ہم مجبور ہیں، ہمیں آرڈر ہے، پتہ نہیں کون آرڈر دے رہا ہے، شہباز شریف دے رہا ہے یا مریم نواز دے رہی ہے، مجبور یہی دونوں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگ لیں تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، عمران نہ بھاگتے ہیں، نہ ڈیل مانگتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے سندھ کا سارا پانی بیچ دیا، اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔